ایک لاڈلی نے پورے کے پورے گھر کو برباد کر کے رکھ دیا اور اس گھر کے اندر اپنی منمانیاں کرتی ہے، جس کی وجہ سے اپنے بھائیوں کی اس کی زندگی مکمل طور پر برباد ہو رہی ہے اور بھائیوں کو اس معاملے پہ ذرا بھی احساس نہیں ہو رہا کہ ہم کہاں پر غلطی کر رہے ہیں اور کس جگہ پر ہم کون سا قدم اٹھا رہے ہیں۔ بس نازو اپنی زبان سے کوئی بھی الفاظ نکالتی ہے، یہ بات کہتی کہ کانٹ چٹا ہے، تو نازو جب یہ الفاظ کہتی تو بھائی جو ہوتے ہیں یہ ساری کی ساری بات مان لیتے ہیں اور یہ بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی بس جو باتیں نازو کہہ رہی ہے وہی ٹھیک ہے۔ اب مریم کے ساتھ جو کچھ بھی اس گھر کے اندر ہوتا ہے نا، سارا جو قصور ہوتا ہے یہ نازو کا ہوتا ہے، لیکن کوئی بھائی خاص طور پر عمر یہ بات نہیں مانتا مریم کی اور یہ مریم کے اوپر الزام لگا دیتا ہے اور مریم کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ جب مریم گھر کے اندر جاتی ہے تو بہت زیادہ ٹوٹ جاتی ہے، اندر سے آنکھوں کے اندر آنسو ہوتے ہیں۔ جس وقت شادی ہو رہی تھی تو اس وقت پرویز جو تھا یہ اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کرتا تھا، اپنے والد کے سامنے بار بار ایک ہی بات کرتا تھا کہ پاپا جان اب جو بھی ڈیسیجن لے رہے ہیں اسے آپ غلط کریں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ خاندان ٹھیک نہیں ہے، خاص طور پر اس گھر کے اندر جو نازو رہ رہی ہے۔ لیکن والد جو تھا اس وقت اس نے کبھی پرویز کی بات نہیں سنی تھی اور صاف الفاظ میں انکار کر دیا تھا اور کہتا تھا کہ کوئی بات بھی نہیں ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ خاندان بہت ہی اچھا ہے، کچھ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب جب مریم گھر کے اندر آئی ہے تو پھر جا کر والد کو اس معاملے پہ احساس ہوا ہے کہ یار کتنی بڑی ناجائزی کر دی ہے، میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے اپنی بیٹی کے ساتھ۔ اگر اس وقت میں بات مان لیتا تو آج میری بیٹی کی زندگی برباد نہ ہوتی، آج میری بیٹی کے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ آج مریم گھر کے اندر موجود ہوتی ہے، والد جاتا ہے پرویز کے پاس، پرویز کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دیتا اور کہتا ہے کہ پرویز تم اس وقت جو باتیں میرے سامنے کرتے تھے تو ٹھیک کرتے تھے، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس وقت میں آپ کی باتیں مان لیتا تو کبھی بھی مریم کے ساتھ ایسا نہ ہوتا، لیکن اب کیا کریں۔ جب یہ باتیں پرویز سنے گا تو اسے اپنے والد کو جواب دے گا، اس سے بولے گا کہ پاپا جان آپ جو کچھ بھی کہیں گے میں وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر نازو یہ چاہتی ہے کہ میں معافی مانگوں اس سے تو میں اپنی بہن کے گھر کو بچانے کے لیے میں نازو سے معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو یہاں پر پرویز جو ہوگا اس سے تیار ہو جائے گا، اپنے والد کو بولے گا کہ چلتے ہیں ان کے گھر میں جا کر ہم لوگ میں جو وہ اپنی بہن کا گھر برباد نہیں کرنا چاہتا۔ پرویز کی آنکھوں کے اندر آنسو بھی ہوتے ہیں، پرویز اندر سے بہت زیادہ شرمندہ بھی ہوتا ہے کیونکہ آج وہ اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے تو صرف اس بہن کی وجہ سے دے رہا ہے۔ مریم تو ان کو روکنے کی کوشش کرے گی، مریم تو ان کے ساتھ بات کرے گی، انہیں بولے گی کہ وہاں پر جانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، وہ کبھی بھی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور ان کو پھر موقع مل جائے گا اس سے اور بھی زیادہ اندر سے ڈسنے کی کوشش کریں گے۔ تو پھر پرویز ہوگا اور والد جو ہوگا سے لوگ مریم کو پھر چپ کرائیں گے، مریم کو بولیں گے کہ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، بس آپ خاموش ہو جائے، ہم جو کچھ بھی کریں اسے ٹھیک کریں۔ تو پھر یہ ساتھ میں مریم کو تیار کریں گے، تیار ہو کر یہ پہنچ جائیں گے نازو کے گھر میں۔ جب نازو کے گھر میں جائیں گے ساتھ میں پرویز بھی ہوگا اور جب وہاں پر پہنچیں گے تو جو والد ہوگا یہ عمر کو آواز دے گا، عمر آئے گا، عمر جو ہوگا اسے باتیں کرنا شروع کر دے گا، اسے نہیں کہے گا کہ بھئی آپ لوگ یہاں پر کیوں آئے ہیں، کس وجہ سے۔ اب عمر کو عادت تو ہو چکی ہے مریم کی، جیسے جس دن سے مریم اس گھر کے اندر گئی ہے تو عمر کو ایسی عادتیں ڈلوا چکی ہے کہ تھوڑے سے لمحے کے لیے مریم جو ہوتی ہے اسے عمر سے دور ہوتی ہے تو عمر کی راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہے، بالکل سکون تک نہیں آتا۔ لیکن فی الحال اپنی ضد، اپنی انا اور اس لاڈلی کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، اسے ٹائم تو بالکل بھی نہیں گزرا ہوتا، اتنا مجبور ہوتا ہے کہ اس کا بس نہ چلے کسی ایک منٹ میں جو مریم کو اپنے گھر میں لے کر آ جائے۔ جب عمر وہاں پر جب ان لوگوں کو دیکھے گا تو ان سے پوچھے گا تو جو پرویز کا والد ہوگا اسے عمر کے ساتھ بات کرنا شروع کر دے گا، اس سے کہے گا کہ بھئی آپ کہتے تھے نا کہ جو مریم کا گھر ہے یہ وہ پرویز کی معافی کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ پرویز جب معافی مانگے گا نازو سے تو اس کے بعد مریم کا جو گھر ہوگا اسے بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو آج پرویز جو ہوگا اسے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوا ہے، آپ نازو کو بلائیں، نازو کہاں ہے۔ جیسے یہ باتیں عمر سنے گا تو عمر بڑا شاکڈ ہو جائے گا۔ اب عمر کو تو اس معاملے پہ 100% یقین ہے، عمر کو تو اس بات کا پتہ ہے کہ بھئی ان لوگوں کا کسی قسم کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، بس ہم لوگ جو ہے وہ
जान बूझकर इन लोगों के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, बूझकर इन लोगों को गलत कर रहे हैं। तो इतने में उमर चोगा फिलहाल मौके पे तो इनके साथ कोई बात नहीं करेगा और इनको बोलेगा कि अच्छा ठीक है, मैं नाज़ो को बुलाता हूँ और नाज़ो यहाँ पर जैसी आती है तो फिर आप लोग खुद उसके साथ बात कर लेना। अब जब यहाँ पर नाज़ो आएगी तो नाज़ो के सामने जो होगा इससे उमर खड़ा हो जाएगा। उमर बोलेगा नाज़ो को कि भाई परवेज़ आया हुआ है और परवेज़ को आप जो भी सज़ा देना चाहती है, इससे जो बात करना चाहती हैं आप इसके साथ करें। तो जब नाज़ो वहाँ पर खड़ी होगी तो परवेज़ होगा से बात करेगा, इससे बोलेगा हो सकता है कि नाज़ो जो वो जहाँ वहाँ पर अपनी डिमांडें मनवाना शुरू कर दे कि आप मेरे पाँव पकड़ें, इस हिसाब से मांगे, माफ़ी मांगे। तो परवेज़ होगा इसे हर लिहाज से हर जगह पर पहुँचने के लिए तैयार है, क्योंकि इसे अपने वालिद के साथ वादा करके आया है कि मैं माफ़ी मांगूंगा। अगर नाज़ो माफ़ी मंगवाती है तो घर के अंदर परवेज़ जब जाएगा तो परवेज़ होगा से अंदर से टूट जाएगा और वालिद होगा ये समझाएगा, वालिद परवेज़ से माफ़ी मांगेगा कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं मानता हूँ, लेकिन प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। लेकिन परवेज़ होगा इससे अपने वालिद को माफ़ कर देगा, इससे बोलेगा कि ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद उमर की जो सोच होगी इसे चेंज होना शुरू हो जाएगी कि शायद इनका कोई कसूर नहीं है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन नाज़ो ने परवेज़ को इतना गिरा दिया, ये सब कुछ किस वजह से हो रहा है।